تعلق عبادات سے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک عجیب قسم کی تقسیم ہے۔ مثلاً 1 2 جمع 2 کی تقسیم بنتی ہے۔ 2 عبادات ان میں سے وہ ہیں جو ہر مسلمان پر فرض ہے، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر ایک پر۔ نماز اور روزہ، یہ 2 چیزیں ہر ایک پر فرض۔ لیکن 2 وہ ہے کہ جو صرف صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے، وہ عام نہیں۔ جو صاحب نصاب ہے ان پر زکوٰۃ ہے، جو صاحب استطاعت ہیں حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج ہے۔ اس میں 2 جمع 2 کی ایک تقسیم اور آتی ہے، ایک اور اعتبار سے۔ قرآن میں زیادہ ایمفیسس 2 عبادات پر ہے، نماز اور زکوٰۃ۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ یہ گویا کہ بندھا ہوا ہے ایک جوڑا، جبکہ یہ صورتحال جو ہے روزے کی بھی نہیں ہے اور حج کی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم بے شمار مرتبہ قرآن میں آیا، اور روزے کے سارے احکام ایک مقام پر سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی 6 آیات میں سب کا سب بیان ہو۔ باقی تو بعض جگہوں پر اس کا صرف اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ اگر کوئی کفارہ ادا کرنا ہے اس کے لیے اتنے روزے رکھ لو، ورنہ یہ ہے کہ روزے کا اپنی جگہ پر مستقل بذات جو ہے وہ ذکر یا حکم موجود نہیں۔ اس اعتبار سے غور کیجئے، حج کا معاملہ بھی یہی نہیں۔ وہ ایک تو یہ کہ سورہ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر آیا، وہ میں نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہوں، 2 آیات ان پر ابھی گفتگو کریں گے۔ سورہ بقرہ کے 24ویں اور کچھ 25ویں رکوع میں کچھ اس کے مناسک بیان ہوئے، سورہ حج کے 4تھے رکوع میں اس کے مناسک بیان ہوئے، بس باقی پورے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں۔ تو اس اعتبار سے فرق ہو گیا 2 جمع 2 کا۔ لیکن یہ جو جن کی اہمیت اس اعتبار سے کم ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت نظر آئی کہ ہماری جو 2 عیدیں ہیں وہ ان 2 عبادات کے ساتھ منسلک کر دی گئی۔ روزوں کے اختتام پر عید الفطر، حج کے ساتھ عید الاضحیٰ۔ تو گویا کہ ان 2 عبادات کی اہمیت میں اگر کسی درجے میں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے قرآن مجید کے بیان کے حوالے سے، تو اس کی تلافی اس سے ہو جاتی ہے کہ عیدین ہماری 2 ہی عیدیں ہیں، 2 ہی تہوار ہیں، اور وہ ان 2 عبادات کے ساتھ جوڑ دیے۔ اب آخری بات سمجھیے، 3 جمع 1 کی بھی ایک تفریق ہے۔ 3 عبادات وہ ہیں جو مؤقت ہیں صرف، یعنی معلق بالزمان، ان کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کسی خاص جگہ سے متعلق۔ نماز ہر جگہ فرض ہے، ہاں البتہ اس کا وقت آئے گا، اگر سورج جو ہے نصف نہار سے ڈھلکے گا تو ظہر کا وقت ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی سورج وہیں کا وہیں کھڑا رہ جائے تو ظہر کا وقت آئے گا ہی نہیں، ظہر فرض ہوگی ہی نہیں۔ مغرب اسی وقت فرض ہوگی جبکہ سورج غروب ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے سورج غروب نہ ہو، اور کیا پتہ یہ ساری باتیں جو ہے قیامت کا جو زلزلہ آنے والا ہے اس میں یہ ساری ہی باتیں ہونے والی ہے، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ تو وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے، تو مغرب کا وقت نہیں آیا۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے فرض ہوں گے۔ اس حوالے سے یہ زمانے کا تعلق تو ہے لیکن کسی مکان سے کوئی تعلق نہیں۔ حج وہ ہے جس کے تقریباً تمام مناسک جو ہیں کوئی خاص مقام پر ادا ہو۔ آپ سفر کر کے جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، اللہ کے گھر کا طواف کیجیے، پھر وہاں سے جو بھی روانگی ہوتی ہے یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو نکلیے اور جا کر منا میں قیام کیجیے ایک رات، پھر 9 کی صبح کو نکلے عرفات جائیے،
عرفات میں شام تک قیام رہے گا، لیکن مغرب کی نماز کے وقت کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مغرب وہاں پڑھیں گے نہیں، وہ جا کر مزدلفہ میں پڑھی جائے گی عشاء کے ساتھ ملا، چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ پر یہ ساری چیزیں ایک خاص مقام کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں، ہر جگہ پر یہ ادا نہیں ہو سکتی۔ اب اس میں دیکھیے حکمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ حج جو ہے ایک خاص جگہ پر ایک خاص مقام سے وابستہ ہے، اس کے ساتھ جو عید الاضحیٰ وابستہ کی گئی ہے، یہ گویا کہ حج ہی کے ایک رکن کو پھیلا دیا گیا ہے۔ قربانی جو مناسک کے حج میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اسے عام کر دیا گیا۔ تم مدینے مکے تو نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن یہاں پر قربانی کے اندر تو شریک ہو جاؤ۔ اور بعض مشابہتیں اور بتائی گئی ہیں کہ ذی الحج کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کے بعد حجامت نہ کراؤ، ناخن نہ کاٹو، وہ جو کچھ بھی آپ کو معلوم ہے احرام کی کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، ایک مشابہت اسی درجے میں، ٹھیک ہے ہم وہاں نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو رہی ہے۔ تو قربانی در حقیقت جو ہے عید الاضحیٰ، وہ گویا کہ ایکسٹینشن ہے حج کی، کہ تمام عالم اسلام کے اندر جو ہے تمام مسلمان جہاں بھی کہیں ہیں وہ حج کے اس ایک منسک کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی ہیں ان عبادات اربعہ کے بارے میں، ان کی جو ریلیٹو حیثیت ہے ہمارے دین میں۔ اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے، وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق ہے اور ایک خاص شخصیت سے متعلق ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے، تورات میں مکہ کا لفظ آیا ہے، قرآن مجید میں مکہ، یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو مکہ وادی مکہ یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو یہ عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود، اول بیت ہے نا، پہلا گھر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ؟ ناممکنات میں سے اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ